شادی کے اوپر سلامی دینا، مولوی کو پیسے دینا نکاح پڑھانے کے، اونٹ اور گھوڑے کی بجائے بیوی کو کار میں لے کے آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں، اور کلچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ برقع سنت ہے یا بدعت؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، قرآن میں صرف چادر کا ہے۔ تو یہ چیزیں کلچرل ہیں نا میرے بھائی۔ کون کہتا ہے کہ برقع پہننا ضروری ہے؟ چادر لیں۔ آپ ایران میں عورتیں جو ہیں وہ چادریں لیتی ہیں، اتنی بڑی چادر ہے، یہاں پہ بھی ایرانی چادر مل جاتی ہے، وہ یوں لے کے یہاں سے انہوں نے پکڑی ہوتی ہے۔ حج عمرے پہ آپ کو عورتیں ایرانی وہ کالی چادریں لیتی ہیں، تو چادر لیں، لیکن وہ چادر وہ پھر کس طرح کی ہوگی کہ عورتوں کے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی منعکس چادریں نہیں ہونی چاہیے۔ برقع ذرا کمفرٹیبل ہے، جس طرح نبی علیہ السلام تہمت پہنتے تھے۔ آپ شلوار کیوں پہنتے ہیں میرے بھائی؟ آپ پینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ سیف لباس ہے اس کی نسبت۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پجامے کو پسند فرمایا، خریدا، لیکن پہننے سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہوگی۔ آپ کے نزدیک بھی شلوار تہمت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگرچہ آپ نے پوری زندگی پہنی نہیں لیکن خریدی ہے۔ آج اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے تو برقعے کو پریفریبل کرتے ہیں چادر کی نسبت۔ چادر تو بڑی خطرناک ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ موٹر بائک پہ اکثر عورتیں گرتی ہیں برقعے کی وجہ سے، وہ اتنے چوڑے چوڑے انہوں نے برقعے سلوائے ہیں بھائی، درمیانہ سا برقع ہو اور اسے بھی سمیٹ کے، اور چادر ہونا تو آپ کو ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات ملے۔ ہاں اگر آپ نے گاڑی میں سفر کرنا ہے، کسی فنکشن پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، چادر وہ پھر اسی طریقے سے کریں۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، اب تو چہرے کا نقاب کرنا بھی کوئی ایشو نہیں رہا، ماسک پہن لیں۔ پہلے عورتوں کو ہوتا تھا جی وہ پنیں لگانی پڑتی ہیں، وہ کھل جاتا ہے جی حجاب، تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ماسک آگے ہوئے ہیں، مختلف رنگوں کے آگے ہیں، بلکہ اب تو وہ سوٹوں کے ساتھ میچنگ آگے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا اس کے اندر بھی آپ جدت آ گئی ہوئی ہے۔ تو وہ لیکن وہ اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹریکٹفل ہو، سادگی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کب کہا یہ چیزیں کلچرل ہیں میرے بھائی۔ شادی کے اوپر سلامی دینا، مولوی کو پیسے دینا نکاح پڑھانے کے، ہاں اونٹ اور گھوڑے کی بجائے بیوی کو کار میں لے کے آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں، اور کلچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، قرآن و سنت سے دلیل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں پیورلی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا نکاح کے لیے جو شرط ہے ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی، حق مہر، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ باقی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، ورنہ تو ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر پگڑی فرض کر دیتے۔ لیکن عرب میں کافر بھی پگڑی پہنتے تھے، مسلمان بھی پہنتے تھے، ریگستانی ماحول کی ہم تو نبی الاسلام سے ایک محبت کے اظہار کے لیے پگڑی پہنتے ہیں۔ ادروائز ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی پگڑی میں پڑھو گے تو نماز زیادہ ثواب ہوگا اور ٹوپی میں کم ہوگا، نہیں، ایک محبت کا اظہار ہے۔ میں تہمت بھی استعمال کر لیتا ہوں، کرتا پہنتا ہوں، لیکن اگر کوئی بٹنوں والے بھی پہن لیتا ہے دین واٹ یار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں وہ کالر دوسرے والا نے یہ اب کوئی دوسرا بھی کالر کر لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ کلچرل چیزیں ہیں، اس کو کوئی